اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بناتے اس کو قرآناً اعجمیاً، عجمی زبان کا قرآن، لقالوا، تو یقیناً وہ کہتے لولا فصلت، کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئیں آیاتہ، اس کی آیتیں، اعجمی، کیا کتاب عجمی ہے، وعربی، اور رسول عربی، قل، آپ کہہ دیجئے هو للذین، وہ ان لوگوں کے لیے جو آمنوا، ایمان لائے، ہدی و شفاء، ہدایت اور شفا ہے، والذین، اور وہ لوگ جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم، ان کے کانوں میں، وقرن، بھاری پردہ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کے حق میں عما، اندھا پن ہے، اولئک، یہ لوگ، ینادون، پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید، بہت دور کی جگہ سے، احباب گرامی، ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ قرآن کے اس مقام پر عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو آئے گی۔ ہم نے پچھلی آیات کے اندر بھی یہ بات سیکھ لی کہ اللہ رب العالمین نے کتاب کو جس معنی کے ساتھ اتارا ہے، اگر اس معنی کو مروڑا جائے، اس سے ہٹا جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی جائے گی۔ اور مشرکین مکہ اور کفار آج تک اس قرآن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کئی ایک اعتراضات ان کے منہوں سے، ان کے ذہنوں میں پلتے رہتے ہیں، اور وہ ان کا گاہے گاہے اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ دیکھو، عربی زبان ہے اور عربی ہی رسول ہے، ہمارے درمیان ہی پلا بڑا، جو زبان ہم بولتے ہیں وہی زبان یہ بولتا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ عربی بندہ ہو کر عربی زبان میں کچھ آیتیں، کچھ باتیں ہمیں سمجھا دے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب غیر عربی زبان ہو، کوئی فارسی ہو، کوئی ترکی ہو، اردو ہو، پشتو ہو، اس زبان میں اس کے اوپر کوئی قرآن اترے اور یہ عربی بندہ ہمیں اس زبان میں قرآن سنائے، تو پھر ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اول تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک جواب اس انداز میں دیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو چلو تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا لو، سر جوڑ کر بیٹھو، تمہارے پاس عقل ہے، شعور ہے، قوت فیصلہ ہے، حکمت ہے، تم اپنے آپ کو عقل مندوں کا باپ کہتے ہو، تو چلو تم بھی سر جوڑ کر بیٹھو اور اس قرآن کے جیسی ایسا کرو کہ 10 صورتیں بنا دو۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ وہ 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو تم ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، لیکن آج تک وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، عمر بن عاص اس کو ملنے گئے۔
ابھی عمر بن عاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو عمر بن عاص کہنے لگے مسلمہ میں نے سنا ہے کہ تم بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، تو چلو جس طرح محمد کے اوپر کوئی کلام اترا ہے تم بھی کوئی بات اپنی سناؤ۔ تو اس نے اپنا کلام سنایا جس کا ترجمہ یہ تھا، او کنویں کے مینڈک تو کس قدر عجیب آواز نکالتا ہے، تیرے منہ سے ٹر ٹر کی آوازیں نکلتی ہیں۔ تو عمر بن عاص نے یہ بات سنی تو ہنس پڑے، کہنے لگے ماننا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہیں، مگر اتنی حقیر اور چھوٹی باتیں محمد نہیں کرتا، اس کا کلام ایسا ہے کہ جو دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھلا رحمان کا کام ہے کہ وہ مینڈک کے ٹر کی آوازیں تمہارے اوپر وحی کے طور پہ اتارے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی حقانیت دلوں کے اندر رکھ دی ہوئی ہے، اب دل اس کو قبول بھی کر چکے ہیں۔ اسی صورت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ دل تو قبول کر لیتے ہیں مگر زبان اور عمل ساتھ نہیں دیتا، لاجواب ہو جاتے ہیں لیکن اپنی چودراہٹ کو، اپنے سٹیٹس کو اور اپنے زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اگر تم اس قرآن کو جھوٹا کہتے ہو، انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو چلو تم بھی اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر تمہیں یہ کسی انسان کا کلام ہی لگتا ہے تو پھر تم بھی بنا لو، تمہارے پاس بھی طاقت ہے، عقل ہے۔ اگر ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بھی تمہارے ہی جیسے تمہیں لگتے ہیں، تو پھر تم بھی سر جوڑ کر بیٹھو، دن رات ایک کرو۔ چلو ایسا کرو کہ سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ اور جنات کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ لا یاتون بمثلی، تم کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ اس قرآن کے جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو، کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اس قرآن کا میرا بھائی اعجاز یہ ہے کہ آپ اکثر سنتے ہیں جی ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، اور اکثر تفسیر کے دوران میں بھی ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہاں پر اس کے 3 معنی ہیں، 4 معنی ہیں، بس اوقات یہ معنی کی تعداد 40 سے اوپر بھی چلی جاتی ہے۔ مثلا سورۃ الکوثر ہے، اس میں الکوثر کے 46 معنی ہیں۔ قانتین کا لفظ قرآن میں آتا ہے، اس کے 11 معنی معروف ہیں، تو ہر ایک معنی کے اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے۔ آپ کہیں کہ مسلمان بھی تو مومن ہی ہوتا ہے، آپ یہاں لگا دے قد افلح المسلمون، اللہ کی قسم سجے گا ہی نہیں۔ قرآن کا جو اعجاز اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، آپ ایک حرکت کو آگے پیچھے بھی کر دیں تو وہ خوبصورتی اور حسن باقی نہیں رہتا، چاہے آپ جتنی مرضی عربی پڑھ چکے ہوں۔ اسی لیے تو عربوں کو اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج دیا کہ تم اس جیسا بنا کر دکھا دو۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے جو جواب دیا ہے وہ یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اور اگر جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ان کی بات کے مطابق اللہ ان کی بات پہ ہار ڈال دیتا ہے، اللہ ان کے کہے کے مطابق کسی اور زبان میں اللہ قرآن اتار دیتا ہے، یعنی رسول عربی ہے، ایک آدمی ایک انسان وہ عرب کے اندر پلا بڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے غیر عربی زبان سکھا کر اس کو اپنی کتاب عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر ہم قرآن کو عجمی بنا دیتے، لَقَالُوا، تو پھر ان بدبختوں کے منہوں سے یہ نکلنا تھا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، اب ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ کھول کھول کر بیان کرو، ہمیں یہ سمجھا بھی دو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم خود عربی ہو اور بات عجمی زبان میں کر رہے ہو، کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اب اللہ کے رسول ہو تو ہم تک بات بھی تو صحیح طرح پہنچاؤ۔ مثال کے طور پر میرا بھائی، ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھے، آپ کے پاس جو سپارے پڑے ہیں، آپ صرف اس کی عربی پڑھنا شروع کر دیں، نہیں سمجھ آئے گی جب تک ہم اس کا ترجمہ نہ کر لیں، جب تک ہم اس کے مفہوم کو کھول نہ لیں تب تک ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یعنی کہ آپ کسی بندے سے سنتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ عربی زبان میں یا انگلش زبان میں یا کسی ایسی زبان میں بات کر رہا ہے جو آپ نہیں جانتے،
وہ جب اپنی بات پوری کر چکے گا آپ کہیں گے بھائی سمجھ کچھ نہیں آیا، آپ کچھ بتاؤ، اپنی بات کا میری زبان میں ترجمہ کرو، مجھے کچھ مفہوم سمجھاؤ، پھر مجھے سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا اس زبان کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا یا اس زبان کو سیکھنا، اس کے علاوہ تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے۔ اسی سورت کی تیسری آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کتاب اللہ نے رحمان رحیم رب کی جانب سے اتاری گئی ہے، کتاب فصلت آیاتہ، ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب جب ان بدبختوں کی حالت یہ ہے کہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کو چونکہ مستقبل کا علم ہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ پھر انہوں نے کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے تو سمجھ سے بالا تر چیز ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کیا کہیں گے اعجمی و عربی، کہ کتاب عربی میں اور رسول، جو کتاب عجمی زبان میں اور رسول عربی ہے۔ اعتراض یہی بنے گا کہ جی آپ ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو یہ کیسا اللہ کا پیغام ہے کہ ہم عرب ہیں، آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں عجمی زبان میں، اور آپ خود بھی عربی ہیں اور ہم بھی عربی ہیں، تو ہم کیسے اس کلام کو سمجھ لیں؟ میرا بھائی دور نہیں جاتے، ہم جب یونیورسٹی میں کالج میں جاتے ہیں، ایون کہ اسکول میں بھی بچے پڑھتے ہیں، وہ انگلش کی کوئی کتاب پڑھیں تو ان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک اس کی ٹرانسلیشن نہ ہو جائے، جب تک اس کا مطلب نہ ٹیچر بتا دے تب تک بچے کو سمجھ نہیں آتی، اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے خلاصے لا کر گھر میں رکھتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے۔ مت ماری جاتی ہے انسان کی اس وقت جب وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتا، صرف چوم چاٹ کر اس کو رکھ دیتا ہے۔ فرمایا اعجمی و عربی، ان لوگوں کی حالت پھر یہ ہوگی کہ یہ کہیں گے کہ کتاب عجمی زبان میں، غیر عربی زبان میں کتاب ہے، اور دیکھو خود عربی میں ہے، خود عربی رسول ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا کا سبب بنتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو سچا مانتے ہیں۔ اب خواہ وہ عربی ہوں خواہ وہ عجمی ہوں، عربوں کو تو قرآن سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پورا قرآن ان کو تب تک سمجھ نہیں آتا تھا جب تک وہ اللہ کے رسول سے تسلی نہ کر لیتے۔ کئی آیات قرآن کریم میں 11 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اس چیز کا معنی کیا ہے، اس چیز کا معنی کیا ہے، حالانکہ وہ عربی تھے، لیکن پھر بھی قرآن کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان سے بھی مبہم تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث رسول کے ذریعے ان کو واضح فرمایا۔ اب ہمارے لیے بھی اگر کوئی چیز ہے، ہم اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس ترجمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں پہ ڈھکن ہے، بھاری بوجھ ہے۔ اور یہ بھاری بوجھ کیسے آتا ہے؟ جب انسان رولا پا کر سچا بننے والا ہو کہ میں ہی سچا ہوں، اونچا اونچا بول کر اپنی بات کو کھپ ڈال کر کے کہ بس یہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ بھی کھپ ڈالا کرتے تھے، آج بھی لوگ ایسے ہیں، آپ ان کو دین کی کوئی بات بتائیں وہ کھپ ڈال کر اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیں گے، چار نعرے مار کر بہت اونچی آواز میں بات کر کے حقانیت بندے کی ثابت نہیں ہو جاتی، بات دلیل کے ساتھ ہوتی۔ کوئی انسان اس طرح سے شور مچا کر سچا ہو رہا ہو تو سمجھ لیں کہ بس وہ شہرت کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ فرمایا فی آذانہم وقر، ان کے کانوں پہ بوجھ ہے، اور یہ ایسی بدبختی کی علامت ہے جس میں انسان حق سننا ہی نہیں چاہتا، اس کے کانوں میں حق کی آواز پڑے وہ سننا ہی نہیں چاہتا، بلکہ ایک بہت بڑے نام نہاد عالم کی میں تقریر ایک سن رہا تھا، اس نے کہا جب بھی تمہیں کوئی حدیث سنائے، واللہ یہ اس کے الفاظ ہیں، اس نے کہا جب بھی تمہیں کوئی حدیث سنائے تمہارے موقف کے خلاف ہو تو کان بند کر لو۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ فرمایا وقر وہو علیہم عما، اور قرآن
جو لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سبب تھا، انہی لوگوں کے لیے اندھے پن کا سبب بن گیا۔ اور اندھے پن کا سبب کیا ہے؟ آم کے اوپر محمد لکھا ہے ابھی، کیلے کے اوپر اللہ لکھا ہے، بکرے کے اوپر فلاں چیز لکھی، چاند میں یا حسین لکھا نظر آ گیا، لیکن قرآن میں اللہ کے احکامات نظر نہیں آتے۔ اور یہی کہتا ہے کہ نہیں بس اس کو چوم لیا، اس کو چاٹ لیا، اور اس کے جو ہے وہ ختم دلا لیے، سالے ثواب کر دیا، پڑھ پڑھ کے بخش دیا، بس یہی ہے قرآن کا مقصد۔ فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ، وہ تو قرآن کو دیکھ کر اندھے بن جاتے ہیں۔ قرآن جب عقیدوں کی اصلاح کرتا ہے، معاشروں کی اصلاح کرتا ہے، تو پھر اپنی چودراہٹ ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرمایا اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو بہت دور سے آوازیں دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں کی ہے۔ فرمایا کافر کی مثال، قرآن سے دور بھاگنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو آواز دے اور بکریوں کو کہتا ہے وہ میری بکریوں ادھر آ جاؤ۔ اب بکریوں کو تو نہیں پتا کہ یہ بندہ کس زبان میں بات کر رہا ہے، ان کو تو صرف آواز آ رہی ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ فرمایا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دور سے تمہیں کوئی آواز دے تو تمہیں اس کی آواز تو آ جائے گی مگر سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ بازار میں نکلتے ہیں، ایک بندہ بہت اونچی آواز سے شور ڈال رہا ہے، آپ کو دور سے وہ نظر آ رہا ہے، اس کی آواز بھی آپ تک آ رہی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ینادون من مکان بعید، یہ قرآن سے اتنے دور ہیں کہ آپ ان کو قرآن کی باتیں سناؤ گے بھی تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بے عقلیں ہیں، اندھے گونگے اور بہرے ہیں، تو عقل کہاں سے آئے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں عقل مندی کا معیار قرآن کو سمجھنے کے اوپر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 3 میں یہ بات فرمائی کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے واضح ہے جو علم والے لوگ ہیں، جو بے عقلیں ہیں ان کے لیے یہ واضح نہیں ہے، ان کے لیے یہ اندھے پن کا ہی سبب ہے۔ ایک آخری حدیث سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اب یہ بندہ خود فیصلہ کر لے کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے